بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، غزہ ایشو اب یونائٹڈ نیشن میں پہنچ چکا ہے۔ وہاں پر روس چین کی اسرائیل کے ساتھ زبردست لڑائی ہوئی ہے۔ اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ غزہ کے مظلوم لوگوں کو ملے گا، اور پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں انڈیا کو کون سا سرپرائز دیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی میڈیا تلملا اٹھا ہے اور پاکستان نے وہ گیم ڈال دی ہے بیسیکلی یونائٹڈ نیشن میں، جس کے بعد اب اسرائیل جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے بھی اس میں بڑا اہم ترین رول پلے کیا ہے، اور اصل میں جو غزہ میں اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر ویسے تو بین الاقوامی دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے، لیکن اب اسرائیل کو روکنے کا باقاعدہ جو ہے وہ بندوبست کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بندوبست کیا ہے؟ امریکہ اور چین اور روس جو ہیں وہ بھی ایک بار سلامتی کونسل میں ایک دوسرے کے مد مقابل کیوں آئے، اس کی وجہ کیا ہے، اور مسلم دنیا اس وقت غزہ کو لے کر کیا سوچ رہی ہے۔ برکس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کیا کہا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اگر آپ غزہ کے مظلوم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور آپ کی جو اوپینین ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کی حکومتیں جو صرف بیان بازی کی حد تک غزہ کے ساتھ ہیں، لیکن مسلم دنیا کے لوگوں نے اس وقت تک جو اسرائیلی برینڈز ہیں، اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کر کے تقریباً 45 ارب ڈالر تک اسرائیل کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کی جو اوپینین ہے وہ بھی اس میں دیکھتے ہیں اور سجیشنز دیتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کو فلسطین کے ایشو کو لے کر کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا امپیکٹفل ہوتا ہے، اس لیے میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو اوپینین ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو کانفلکٹ ہے اس کو دو محاذوں کے اوپر لڑا جا رہا ہے۔ ایک ڈپلومیٹک ہے، اور ڈپلومیٹک اتنا زیادہ امپیکٹفل ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں ہونے والے جو پروٹیسٹ تھے وہ اب یورپ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے کمپریہنسو طریقے سے، بڑے پروڈکٹیو وے میں ہم نے یہ میسج جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے وہ مغربی دنیا تک، امریکہ تک پہنچایا، اور اسی وجہ سے وہاں سے اب ریئیکشن بھی آ رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ رول جو شاید ہم پلے نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ بذات خود جا کر یا پھر مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنی افواج بھیج کر اسرائیل کے ہاتھوں جو مظلوم فلسطینیوں کا اور غزہ کے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکیں۔ تو ڈیفینیٹلی اسی طریقے کا کوئی اقدام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ایران نے ایک حملہ کیا تھا بہرحال اسرائیل کے اوپر، اس کے علاوہ حزب اللہ جو ہے وہ لبنان سے اور جارڈن سے کچھ گروپس، اور اسپیشلی یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان کی جانب سے براہ راست جو ہے وہ اٹیک کیے گئے، اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی۔ ہوا یہ ہے کہ یہ تمام جو واقعات ہیں در الحقیقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو صلح ہے اس میں روس جو ہے وہ اب امریکہ کے خلاف آ چکا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ امریکہ کی، اچھا یہ پیوٹن کے الفاظ ہیں، یہ میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ کلیئرٹی آپ کو آ جائے۔ اس کے بعد ہم برکس میں جہاں پر UAE، چین، روس، سعودی عرب اور ایران اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا بات کی ہے، اور ویٹو جو ہے وہ چائنا اور رشیا نے کیوں کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو واقعات ہیں در حقیقت فلسطین اسرائیل کے بیچ جو تصفیہ ہے اس میں ثالثی کے عمل پر امریکہ کی اجارہ داری کی جو خواہش ہے اور مشرق وسطیٰ کے عالمی ثالثوں کی سرگرمیاں ہیں ان کو روکنے کا یہ نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ جو ہے وہ دن بدن کنفنٹریشن کی طرف جا رہا ہے۔ برکس کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور برکس میں آپ کو پتہ ہے کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، اس کے بعد جو ہے وہ کوریا اور ساؤتھ
افریقہ شامل ہے۔ ان میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کو وہ آبزرور کے طور پر بلایا جاتا ہے، جس میں سعودی عرب اور ایران بھی شامل تھے، اور یہ بھی برکس کا پارٹ بن جائیں گے آنے والے کچھ مہینوں میں اور کچھ سالوں میں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور کے اوپر ان کو اب انویٹیشن بھیج دی گئی ہے۔ یہ آگے چل کر کس طریقے سے ڈالر کی تباہی کا سبب بنیں گے، اس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ برکس کا جو گروپ ہے، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد اتنا بڑا گروپ کیسے بنا اور یہ کیسے یورپ اور امریکہ کو ٹکر دے سکتا ہے۔ اچھا، اب فلسطین پر بین الاقوامی ایک کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے، یہ چائنا کے صدر شی جن پنگ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتفاق کے رائے سے اس کا حل نکالا جائے، اور یہاں پر سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یہ کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ برکس میں موجود تمام جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کریں، اور کسی بھی قسم کی ویپن جو سپلائی ہے وہ اسرائیل کو نہ کی جائے۔ اس کے بعد ایران نے یہاں پر بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسرائیل کو طاقت کے ساتھ روکا جائے کہ وہ غزہ میں جو مظلوم لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی جو سلامتی کونسل ہے وہاں پر ایک قرارداد امریکہ کی جانب سے آئی تھی، اور اس قرارداد کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا تھا۔ ویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قرارداد کسی کام کی نہیں رہتی اگر اس کو ویٹو کر دیا جائے۔ اس میں چائنا اور رشیا نے یہ الزام لگایا تھا امریکہ کے اوپر کہ امریکہ بیسکلی جو اس نے قرارداد پیش کی ہے اس سے امن نہیں ہو سکتا، اور یہ اصل میں اسرائیل کو ایک فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے، اور جو غزہ کے لوگ ہیں، فلسطین کے جو لوگ ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو ہے وہ قرارداد چائنا اور رشیا نے سلامتی کونسل میں پیش کی، اور اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، اور بعض لوگ اس چیز کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ اور کی جو لڑائی ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ، تو اس کے بیچ میں یہ قراردادوں کو ویٹو کر دیتے ہیں، اور پریکٹیکلی کوئی بھی اس کے اوپر کام نہیں ہو پا رہا، اور یہ اصل میں ان لوگوں کی لڑائی ہے، اور جس کے بیچ یہ غزہ کے ایشو کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ قرارداد پاس نہیں ہونے دے رہے۔ یہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو بھی اس وقت عارضی طور کے اوپر یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کا ممبر ہے، اس نے غزہ کا ایشو، فلسطین کا ایشو، اور اس کے اوپر کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو بھی یہاں پر یعنی کہ ریز کیا ہے، اور اس کے اوپر بھی آئندہ کچھ دنوں میں ایک اجلاس ہوگا، اور اس کا جو آؤٹ کم آئے گا وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ایشو جو اصل میں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ تھا یہ اب کیسے انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، اور جو اسرائیل کے وہاں پر آبزرور تھے یونائٹڈ نیشن میں، یہ روس اور چین اور پاکستان کی اس قرارداد کے بعد اور وہاں پر جو سپیچز تھیں ان کے بعد وہاں سے بھاگ نکلے، کیونکہ اسرائیل اس وقت بین الاقوامی دنیا میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اب تو اسرائیلی آرمی چیف، پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر، ان کے اوپر گرفتاری کے جو چارجز ہیں ان کا امکان بھی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں بن چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے پوری دنیا، چاہے وہ ممالک جو اسرائیل کے بیک پہ بھی کھڑے ہیں لیکن وہ بھی اسرائیل کے ان اقدامات کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو یہ حالات ہیں۔ اکثر میں ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کر رہا ہے شاید بلینز آف ڈالر لگا کر بھی ہم دنیا کو یہ نہیں سمجھا پاتے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، وہ انہوں نے خود بتا دیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔